ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي وزيرين في الأرض ووزيرين في السماء فأما وزيراي في السماء فجبريل ایمان پیدا کر آمین کو الہی ہم میں پھر صدیق کا ایمان پیدا کر عمر فاروق جیسا کوئی عادل انسان پیدا کر جہاں گم ہے حیا وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی شان پیدا کر لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین محترم عزیز دوستو محترم بزرگوں بھائیوں، وقت نہایت ہی مختصر ہے، تو میں بغیر کہیں تمہید دے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اج دا اے جمعۃ المبارک محرم الحرام دا پہلا جمعہ گویا کہ نویں اسلامی سال دا اج پہلا جمعہ، کیونکہ میں پچھلے جمعہ تے عرض کیتا ہم کہ اسلامی سال دی کہڑے مہینے کنو ابتدا تھی ہے؟ محرم دے مہینے کنو. اور یہ بھی عرض کیتا ہم کہ ذوالحجہ کا مہینہ جس طرح قربانی دا مہینہ ہے تو محرم دا مہینہ بھی قربانی دا مہینہ ہے. ذوالحجہ دے مہینے دے اندر جس طرح عالم اسلام دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس قربانی دی یادگار پیش کیتی رہتی ہے جو کہ اج کنوں ہزار سال پہلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دی رضا دی خاطر اپنی گردن رب دے حضور پیش کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں بدلے جنت وچوں دمبا بھیجا اور اس دمبے کو ذبح کیتا گیا. تو پوری دنیا دے اندر پورے عالم اسلام دے اندر اس یادگار کو تازہ کیتا ویندے، اور قربانی عید والے جہاڑے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کریں دے. اس طریقے نال ذوالحجہ دی 17 تاریخ کو داماد رسول مقبول ذل بیتین ذل بشارتین ذل نورین حضرت سیدنا عثمان بن عفان سر اکو رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا جہاڑے. تو محرم الحرام دا مہینہ بھی قربانی دا مہینہ ہے، کیونکہ یکم محرم الحرام کو مراد رسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین
سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی ہے محرم الحرام دی پہلی تاریخ اور 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سواری دوش رسول جہدا ابا علی المرتضی جہدا وڈا بھرا حضرت حسن مجتبہ اور جہدی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا اور جہدا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دی شہادت دی ہے۔ تو اس وقت میں اج دے اس مختصر وقت کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ عرض کرن دا ارادہ رکھدا۔ اللہ پاک حق سچ آکھن دی تسے کو حق سچ سمجھن دی والا اپا سارے کو حق سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تعارف دے محتاج تا نہیں، مسلمان تا مسلمان رہ گئے، غیر مسلم بھی عمر کو جانتے اور انہیں اپنی کتابیں دے اندر لکھے، کافریں اپنی کتابیں میں لکھے کہ اگر حضرت عمر 10 سال دنیا تے دی حکمرانی کریں دا تو پوری روح زمین دے اتے اسلام ہی اسلام دا پرچم ہوئے ہے، دنیا دے اتے کفر دا نام و نشان نہ رہے ہے۔ اپنے تو اپنے رہ گئے، غیر منے دے۔ اور عربی دا مقول ہے والفضل ما شاہدت بہل اعداء، عظمت تے بزرگی فضیلت ہے کہ دشمن گواہی دے میں۔ عمر کو دشمن منے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے وچوں دوسرے نمبر تے آپ مسلمانے دے خلیفے ہیں، اور آپ نے 10 سال 2 مہینے اور 10 دہاڑے خلافت کیتی ہے، بادشاہی کیتی ہے نے۔ حضرت عمر دے دور وچ 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سرحد ہے، اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہے کہ ایک جہارے اجان اسلام دے ابتدائی زمانہ ہاں چند لوگ مسلمان تھے ہن، 36 یا 37 مرد عورتاں مسلمان تھیا ہن، اور اسلام دی کھلم کھلا دعوت دی اجازت نہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کے لوگوں کو اسلام دی دعوت دیتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی لک تے لوگوں کو اسلام دی دعوت دیتے ہیں کہ ایک جہاڑے اللہ دا پیغمبر خمیس دا جہاڑے عصر دا ٹائم آپ بیت اللہ تشریف گن کعبے دا غلاف پکڑیے نے، غلاف کعبہ پکڑتے آپ نے ہاتھ اٹھا دے دعا منگی، اللہم اعز الاسلام بأحد الامرین بعمر بن الہشام اور بعمر بن الخطاب۔ اللہ اگر اسلام کو عزت دیونی ہے، اسلام کو غلبہ دیونی، اسلام کو شان و شوکت عطا کرنی ہے، اسلام کو اگر قوت دیونی ہے تو اللہ انتخاب میں کرنے دا تے مہربانی تو چکر مکے دے اندر 2 آدمی میری نظر وچ بڑے تکڑے تے بہادر شاہ سوار مننے ویندے، ایک ابو جہل ہے، ایک خطاب دا پتر عمر ہے۔ اللہ انہیں 2 وچوں ایک کو مسلمان کرنے میں نا اسلام کو عزت ملوے سے، اسلام کو 4 چاند لگوے سے۔ اللہ مہربانی فرما، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
خمیس دے جہاڑے اثر دے ٹائم کعبے دا غلاف پکڑ کے دعا منگی ہے، اللہ رب العالمین نے جمعہ والے جہاڑے حضرت عمر کو میرے نبی دی گود وچ پہنچا دیتے۔ عمر مسلمان تھی کہ انہیں دے اسلام دا واقعہ بڑا مشہور ہے، کئی دفعہ میں بھی سنا چکا تسے کو، اگر والو شروع کریں تو ول اگی تے رہے وے تو امدے پہ جمعے والے جہاڑے مکے وچ ابو جہل اٹھی کھڑے اعلان کیتے ہے کوئی وجہ آدمی جیرا اج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے وے میں منہ منگیا انعام دے سا مکے دی سرداری دے سا، ہے کوئی وجہ آدمی؟ عمر آگے سینے تے ہاتھ مار دیا کہ میں کرے سا، مکے واجے نے بھی آکھے کہ واقعی یہ کام عمر ہی کر سکتے، بیا کوئی نہیں کر سکتا۔ عمر تلوار جاتی ہے، تلوار نیام تو باہر کٹی ہے، انہیں تلوار چاہتے تھے ویندا پہ غصے دی وجہ کنو اکھیں سرخ نے ویندا پہ رستے میں میرے نبی دا صحابی حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، اتنے نے عمر دی حالت جب تبدیل ہے، پوچھے نے یار خیر عمر کیویں ویندا پی؟ آخر لگا میں دو ٹوک فیصلہ کرن ویندا پیا، یعنی مکے دی سرزمین تے جناب محمد الرسول اللہ راستے یا عمر راستے۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ نے عمر کو سمجھائے، عمر کملا تھی گی بلا وہ ڈہلا تھی گی، کیوں آخر کیا قصور ہے؟ عمر آدھے قصور ہے کہ جدوں دا انہیں اعلان نبوت کیتے، جدوں دا انہیں تبلیغ شروع کیتی ہے، لوگ پیو ڈالے دے دین کو چھوڑی ویندن، نواں دین اختیار کیتی ویندن۔ اس وقت مکے والے نے آج یہ فیصلہ کیتے ہیں اور میرا انہیں انتخاب کیتے میں کم کرنا ہے ہزار صورت۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ دے و عمرہ چوکھے تک اسلام کو اور اسلام والے کو مٹے سی، جہ نبی کو قتل کرن ویندا پی، ہوندا اسلام، ہوندا مشن اور ہوندا قرآن تیرے گھر وچ پہنچ چکے۔ ہمارا تیرا بھیڑی وایا مسلمان تھی گئے، تیری بھیڑ مسلمان تھی گئے، اچھا میرے گھر آ گئے۔ عمر وہ رستہ چھوڑ دیتے ور گھر والا رستہ اختیار چا کیتے، بھیڑ دے گھر کے دروازے دے اوتے ون تے دستک دیتی ہے، دروازہ کھڑکائے، آواز ہے یہ من دکل باب، کون ہے دروازے تے؟ جواب دیتے انا عمر، میں عمر خطاب دا پوترا یا کھڑا۔ اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا صحابی ہے، اور اسلام دی خاطر حضرت خباب نے بڑیا مارا کھا دین۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے پوچھا حضرت خباب کنو، خباب اسلام دی خاطر چوچھا تکلیفہ چاہتے نہیں؟ حضرت خباب نے عرض کی تھی امیر المومنین میں ہوں کیریا کیریا جانتے سنا وا، تو ہی میں کر میری پٹھی کنو کپڑا چاہتے جا دیکھ۔ حضرت عمر نے پٹھی کنو کپڑا جو اتے کیتا، حضرت عمر فرمیندن واللہ خباب دی پٹھی دے اتے ایک ذرے جتنی جا خالی نہ آئی جتنا انگارے دے نشان نہ ہو میں جائے، الٹے ہوئے انگارے دے اتے صحابی کو لٹا دیتا ویلا حضرت خباب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تائیں کیا سمجھے اسلام انہیں آگے تائیں میں تک تو تیکو میں کو بغیر قیمت دے بغیر قدر دے اللہ دی قسم گھر بیٹھے مل گئے۔ اجر آپ پیدا کیوں مولوی صاحب آتے سجے پاسے دو اذان آکھ دیتی ہے، کھبے پاسے دو تکبیر آکھ دیتی ہے،
گھر بیٹھے تے کو اسلام مل گئے، اسلام دی قدر پوچھنی ہے تو انہیں لوگوں کو پوچھنا ہے۔ حضرت خباب اندر آیا بیٹھے تے حضرت عمر دی بھیڑ کو قرآن پڑھاون آیا بیٹھے۔ کیا کرانا آیا بیٹھے؟ کیا کرانا؟ قرآن پڑھاون۔ تے میرے سونے نبی کیا فرمائے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ او کائنات والو، دنیا دے اتے ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے میں چنگا کام کراں، ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ جی ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے، کوئی ذمہ دارا پیا کریں دے تے نظریے نال کہ میں چنگا کام پیا کرینا، کوئی جناب تجارت وچ لگا ہویا ہے تے اے نظریے نال کہ میں چنگا کام پیا کرینا، کوئی فیکٹریاں تے مربے تے جگیراں تے جائیداداں پیا بنے دے تے سوچ دے اتے کہ میں چنگا کام پیا کرینا۔ اللہ دے پیغمبر فرمائے دن دنیا والو او میں دسا تسے کو چنگا کام دنیا تے کے رہے سونا تو دس فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر چنگا کم دنیا دے اتے کول نہیں، چنگا کم قرآن پڑھنا تے قرآن پڑھاونا۔ حضرت خباب اندروں قرآن پڑھیں دا بیٹھے حضرت عمر دی بھین فاطمہ کو، بھین دا نام کیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر دروازے دے اتے کبڑی تے آیا کھڑے، جرے ویلے دروازے دے باہروں عمر جواب دیتے میں عمر آیا کھڑا، بھین آکے استاد صاحب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استاد صاحب مہربانی کرو میرا پھرا کفر دی حالت وچے تسا مہربانی کرو ذرا سائڈ تے تھی بہو متا دروازہ کھلے عمر اندر آوے تسے کو دیکھتے متا کوئی گال نہ کر گنے۔ حضرت خباب سائڈ دے اتے بیٹھن بھین گئے دروازہ کھولن واسطے بہنوی پہلے دروازے دے اتے پوچھ گئے بھینی وایا انہیں جیویں دروازہ کھولے حضرت عمر اندر ہے تے کیا کہتے اپنے بہنوی کو ایک کیو جئی آواز میں تو سارے گھروں سندا پیام انہیں آکے کوئی آواز کون آئی میں تے کو مغوطہ لگاؤ سے بہنوی کو پکڑ دے مارن شروع کر دیتے بھین چھڑا مانیے بھینی وہ کو چھوڑتے ول بھین کو مارن شروع کر دیتے اتنا ماریس بھین دے منہ کنو خون دے فوارے جاری تھی گن بہن بولی عمر اگر تو ہم کو مار بھی ڈالے شکنجو میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے دچوالے مگر میں دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتی بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتی عمرہ جے ماد کھیر تو پیتی وہ ماد کھیر میں بھی پیتے لیکن فرق ہے تو اپنی اماں کا کھیر پیتے کفر سے پکا تھی گی میں ہوں ماد کھیر پیتے ایمان قرآن سے پکی تھی گیا زبان سے حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری عمر کے اس نقشے سے حیبت ہو گئی تاری عمر کمبدا کھڑے جرے ویلے دیتے اتنا مارے پھر نہ قرآن چھڑیں دیئے نہ ایمان چھڑیں دیئے آخر کوئی ہو جئی چیز ہے قرآن تے ایمان عمر کیا دے لاؤ وہ آیات قرآنی جنہیں سمجھ رکھا ہے تم نے ارشادات ربانی او بھین جے قرآن دی اگر میں آواز سنگا پیام ذرا او قرآن دا میں کو دیدار تا کرا بھینا دیئے عمرہ اے کوئی دنیا دی کتاب کونی اے اس احکم الحاکمین رب العالمین دی کتاب ہے جمیں ایک کتاب اللہ رب العالمین دیئے اے دے واسطے قانون بھی وکرن اے دے واسطے اصول دے ضابطے بھی وکرن بھین کیا قانون ہے دے واسطے اکھے قانون ہے خود آپ ضابطہ بیان کیتے لا یمسہو
هارون فرمایا خبردار ایک عام کتاب نہ سمجھی جو اے رب العالمین دی کتاب ہے ایک وہ ہاتھ لا سکدے جڑا پاک ہوے جڑا پاک ہوے اوے کو ہاتھ لا سکدے اس واسطے عمرہ تو پاک کو نے پھر میں کیویں پاک کو نہیں اگے ایو اعلان کیا کریں دے یا ایھا الذین آمنو انما المشرکون نجس ایمان والو مشرک پلیت عمرہ تیرے وچ شرک دی غلاظت بھری ہوئی ہے اس واسطے میں تے کو قرآن دے نیڑے نہ لگن دے سا ہاتھ نہ لاون دے سا اگر تو ہاتھ لاون دے منہ دے جی پہلے ہی میں کر ون غسل کرا کپڑے تبدیل کرا اپنی نیت تے ارادہ صاف کرا ول قرآن دا دیدار کروے سبحان اللہ حضرت عمر کے کپڑے غسل کیتے کپڑے تبدیل کیتے نے ول روندا ہویا آگے بھیڑ دے سامنے آندے بیٹھے بھیڑ ہون تے میں کو قرآن دا دیدار کرا بھیڑ حضرت عمر دی جھولی وچ قرآن رکھ دیتے آپ پڑھن شروع تھی گئے قرآن پڑھ دی بیٹھی ہے عمر روندا بیٹھے جن ویلے بہن قرآن پڑھ دی بیٹھی ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیٹ تے بیٹھے ہوئے دیکھ دے بیٹھے اے سارا ماجرا دیکھ دیں جن ویلے دیکھے نے عمر روتا پہ حضرت خباب اٹھی امدے آتے پٹھی تھپے دے آدھے عمرہ مبارک ہوگی آپے نیا یا کل عصر دا ٹائم اللہ دا نبی کعبے دا غلاف پکڑ دے اللہ کنو مقدہ کھڑا اللہم اعز الاسلام بے احد الامرین بے عمر بن الہشام او بے عمر بن الخطاب اللہ اسلام کو عزت دیونی ہے غلبہ دیونی یا ابو جہل کو مسلمان کر دے یا حضرت عمر کو مسلمان کر دے عمر مبارک ہوئی میرے نبی دی دعا تیرے حق قبول تھی گئی ہے حضرت عمر دے خباب بھلا اے دس میں اگر ہی ٹائم تیرے نبی دی زیارت واسطے جلنا تیرے نبی دے دیدار واسطے جلنا تو کیا صلاح مشورہ دیں دی حضرت خباب دے عمرہ میں گھن جلتا تے کو لیکن ایک گال کر کیا یہ حالت میں آیا ہے تلوار نیام تو باہر کٹ دے امدہ پیا ہے اوے ہوں حالت جل عمرہ دے نا یار اونا جلسا میں ہوں نبی دی غلامی میں جلتا آدھے تو میرا اچھا تمنو میں جل حضرت عمر کو کھینتے اوے تلوار نیام تو باہر کٹتے تر پن حضرت خباب نالے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہی بیندے پن اللہ دی شان ایک جہارے یعنی خمیس والے جہارے حضرت حمزہ مسلمان تھے جمعہ والے جہارے حضرت عمر مسلمان تھے حضرت حمزہ کون ہے میرے نبی دا چاچا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں عمر مکے وچ بہادری وچ مشہور آئی میں حضرت حمزہ بھی مکے وچ بہادری وچ مشہور آ عمر میں نہ پہ جڑے ویلے نزدیک پہنچے صحابہ کرام نے دیکھ کیتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے وچ تشریف فرمائیں صحابہ کرام باہروں بیٹھیں چوکیدارے واسطے بیٹھیں دربان بانتے بیٹھیں چوکیدار بانتے بیٹھیں صحابہ کرام سارے کٹھے تھی دے بیٹھیں چے انہیں ڈٹھے دور کنو عمر پیام دے تلوار نیام تو باہر کٹھی ام دے خیر ہوئے صحابہ کرام آپس وچ ایک دوسرے کو آکھن لگ گئے ایویں ہولے ہولے آواز یار عمر امدا تے تلوار نیام تو باہر کٹی ام دے اللہ خیر کرے کس ارادے تے کی نیت نال پیام دے تے حضرت حمزہ نے صحابہ کرام دی گفتگو سن کے دیے حضرت حمزہ پوچھے او صحابہ دی جماعت کیڑی تساں گفتگو وچ مصروف ہو کیا گالی پہ کریں دو کیا چے میں گویا کیا تھی جن تو آجا میں کو دسو انہیں آکے صحیح عمر امدہ پہ تلوار نیام تو باہر کٹی ہم نے اللہ خیر کرے کہ ارادے تے نیت نال قیام دے کہا حمزہ نے لاؤ کس طرح آتا ہے آنے دو اسے اندر بلاؤ کس طرح آتا ہے آنے دو ادب ملحوظ رکھے گا تو خاک
نمونہ اس کو ہم خلد محمد کا دکھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حمزہ نے آکھے صحابہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، اگر عمر دی نیت اچھی ہے اسا بھی حضور دا دیدار کروے سوئے، اگر عمر دی نیت خراب ہے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تلوار سے سر کاٹ کر چھاتی پہ رکھ دوں گا۔ ایک ہی جنگالی پہ کریں دو، اگر عمر دی نیت خراب ہے تلوار بھی عمر دی ہو دے تے گردن بھی عمر دی۔ اللہ اکبر۔ ایک گفتگو حضرت حمزہ دی میرے نبی امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، حکیم الانبیاء، سلطان الانبیاء، شاہ روز جزا، حبیب کبریا، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کنے مبارک جپیے حضرت حمزہ دی آواز آپ تشریف گنے بار پوچھے نے میاں خیرے کیوں شور شرابہ دی آواز بھی ہم دیئے، کیوں میرے چاچے غصے دے الفاظ نال پیالے دے، کیا وجہ ہے؟ دسی گئی ہے سونا اے وجہ ہے عمر امدہ پہ تلوار نیام تو بار کٹی امدے، صحابہ کرام پریشان تھی گئن۔ حضرت حمزہ نے عرض کی تے 16 مہینے کو آکھیں آمن جو تلوار بھی عمر دیو سے گردن بھی عمر دیو سے، آپ نے فرمائے صحابہ دی جماعت مبارک ہوئے ہون جبرائیل میں کو دستے ویندہ پہ سونا اللہ عمر کو تیرے قدمے وچ گٹی امدے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑی دیر تھی یہ عمر آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ کھڑے تھی گئے، صحابہ کرام دے اندر میرے سونے پیغمبر نے نعرہ تکبیر دا بلند فرمائے، صحابہ کرام نے اللہ اکبر آگ دے جواب دیتے۔ آپ نے حضرت عمر کنو پوچھے عمرہ کی میں آئی گرمی دا موسم میں کڑک دی دھوپ دے اندر کی میں آگئی، عمرہ دے سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، سونا آیا تتے کو قتل کرن واسطے ہم، لیکن ہون تیری غلامی وچ قتل تھی چکا، مہربانی فرما میں کو کلمہ پڑھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھے، عمر مسلمان تھی گئے، تھوڑی دیر گزری ہے اذان دا ٹائم تھی گئے، آپ نے فرمایا بلال کی امنا بلال، فرمایا اللہ دا نام بلند کر اذان آکھتے نماز پڑھو، حضرت بلال اذان چھپ چھپاتے لوگ لکاتے اذان آکیے، حضرت عمر نے پوچھے سونا اے لوگ چھپتے کیوں؟ فرمایا عمر تیری برادری سگو بیت اللہ وچ نماز نہیں پڑھا دینی، حضرت عمر دے سونا میں مسلمان تھی ونیا ول بھی لوگ چھپتے عبادت کروں، آؤ اج بیت اللہ وچ چلتے نماز پڑھ دوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام روانے تھی گئے، ایڈو حضرت ابو بکر صدیق ایڈو حضرت عمر اتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں دے پن میرا نبی خوشی دے عالم جن آپ میں دے پن جی میں جو بیت اللہ شریف پہنچے وانتے عمر وانتے اعلان کیتے مکے والوں سن گنو جائیں اپنے بچے یتیم کراویں نکالوے میدان وچ، جائیں اپنے عورتاں بیوہ کراویں نکالوے میدان وچ، اج عمر بھی میدان وچ آ گئے تے اسلام بھی میدان وچ آ گئے۔ نماز پڑھیے نے اللہ اکبر۔ میرے سونے نبی فرمیندے ہیں عمرہ دنیا دے اوتے کوئی فوت تھی ویندے، کہیں کوئی رشتہ دار رو دیں، کہیں کوئی یار دوست رو دیں، کہیں کوئی اولاد رو دیئے، کہیں کوئی پیو ماں رو دیں، عمرہ جنو تیرے اتے موتم سے اللہ دی قسم قیامت تک میرا اسلام روندہ رہے ویسے۔ کیا اللہ نے مقام عطا فرمایا؟ میرے سونے نبی فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلل ہوندا اللہ عمر کو نبی بناوے نے۔ قرآن مجید کے اندر 42 مقام ہو جائیں،
جتا حضرت عمر زمین دے اتے مشورہ دے دیاں اللہ عرش برین دے اتے قرآن بناتے بھیج دے دیاں تیرا مشورہ عمر دا فرش دے اتے ہوندا وہ فیصلہ میرے اللہ دا عرش دے اتے ہوندا وقت نہیں مگر نہ کچھ مقامے دی تسے کو سیر کراما ہے بہرحال فضائل مناقب اتنے کہ عمر گزر ویسے عمر دی شان نہ گزرتے بیان کرن والے دی عمر گزر ویسے مگر حضرت عمر دی شان نہ بکسے اتنی بڑی شان والے ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود مبارک ہے آپ ہی میں سر رکھی پن رات دا ٹائم ہے سر مبارک اما صاحبہ دی گود وچ تے حضرت اما صاحبہ ہی میں اچانک میں آسمان دے دٹھے تے آسمان دے ہوتے تارے ستارے بڑے خوبصورت نظر ہیں ذرا کریں رات ویلے ڈٹھا کرو نا آسمان دے اللہ فرمائے دن والا قادر زینا السماء الدنیا بمصابیح اللہ فرمائے دن میں آسمان کو سنگارے میں چھوٹے چھوٹے ستارے دے نال میں آسمان کو سونا بنا چھوڑے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اچانک ڈٹھے آسمان دی طرف تے چھوٹے چھوٹے تارے نظر ہیں تے بڑے گنجان تے گھاٹے تارے نظر ہیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کروں سوال کیتے اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی امت کے اندر کوئی ہو جا خوش نصیب انسان ہو دے جہاں نیکیاں آسمان دے ستارے برابر ہو دیں اللہ دے نبی فرمایا عائشہ ہاں ہاں میری امت کے اندر ہی جا عظیم انسان ہے جہاں نیکیاں آسمان دے ستارے کنوں دیا جائیں سونا او کون انسان ہے میرے نبی نے ارشاد فرمائے میرا عمر ہے حسنا تو عمر کا عدد نجوم السماء عمر جانے کیا آسمان دے ستارے برابر ہیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دیئے میرے دل خیال آیا اے عمر تا دیکھیں وچ میرے ابے کنوں ود گیا اسے آسمان دے ستارے گنا دے کونی ان کھٹ ستارے تے عمر جانے کیا آسمان دے تارے برابر اے تا میرے ابے کنوں بھی نیکے وچ ود گیا عمر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن عائشہ جی آقا فرمایا سن عمر جا سارا نے کیا ایک پاسے تیرے ابے دی ہجرت والی رات تھی ایک نیکی ایک پاسے اللہ اکبر ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عمرہ جے رستے تے تو چل دی شیطان اور رستہ چھوڑ ویندے بہت بڑے بے شمار فضائل ہیں بہرحال میں کوشش کرنا پیا کہ فضائل کو نکلتے شہادت والا واقعہ شروع کرا آپ نے 12 سال 10 سال 2 مہینے اور 10 جہارے خلافت فرمائیے مسلمانوں دے خلیفے بنے اس خلافت دے زمانے وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامے سر انجام دیتے ہیں وہ اپنی جگہ تے ہیں اگر میں وہ شروع کر دے ماں شاید شہادت دے واقعے ایک دو سنا دے ماں جی آپ خلیفہ بنیں رات کو سارے لوگ آرام چاہتے ہیں حضرت عمر سارے دا چوکیدار بنتے پارا لینا ایک رات پہرا لینے والے چوکیدارا کرنے والے ایک گھر کریں گے اٹھوں گی میں گفتگو دی آواز ہے بولن دی آواز ہے گال دی آواز ہے حضرت عمر دروازے کے قریب تھی گئے اب رات کا ٹائم ہے پتہ ہے گھر کیا مجبوری ہے کہ اتنا حالی تک اللہ بول سیدھا پہ گفتگو تھی پیے کان لاتے سنیے نے ماں دھی کو پی آکھتی ہے بیٹی عید سولی ہی کھڑی ہے آج ایویں کری جرا کھیر آپ روزانہ 2 دن کو دیں دو نا آج ہی کھیر تھوڑا جا پانی ساتھ دے بھی
کھیر وڈ کم سے چلو گچارا نے وڈ آوے سے عید کا گزارا تھی ویسے تے دھی ماں کو آدھی اماں تے کو پتہ نہیں عمر بھی شاہی ہے تے ماں آخری ہے تھی بھلا آدھ رات کا ٹائم ہے عمر دیکھتا کرے عمر کو کیا پتا وہ تو اپنے شاہی محل ستا پیا ہو سے آرام کیا کرے ہو سے حضرت عمر دروازے کے باہر سن دے کھڑے تے دھی آخری اچھا ماں کہ عمر نہیں دیکھتا کھڑا عمر کا خدا کا دیکھتا کھڑے حضرت عمر جملہ سنتے تھے آپ کے جسم کے اتنے میں لذت آ رہی تھی کہ واپس بلے گئے سویر تھی بل ہوں گھر دروازہ کھڑکائے نے اٹھنی اما نکتی ہے یہ کون فرمایا اما میں عمر آیا کھڑا مسلمان کا خلیفہ ہوں صحیح خیر ہے میرے دروازے پہ فرمایا اما میں کو وہ بچی دی زیارت کرا تیری ادھی رات کو خدا دا خوف دل رکھی بیٹھی گئی پیاسی بھی ہے عمر نہیں دیکھتا عمر کا خدا کا دیکھتا کرے میں ہوں بچی دی زیارت واسطے آیا تے میں کمپا شروع تھی گئی ہے عمر کو کہیں رکھ دیتے حضرت نے فرمایا اما در نہ میں کچھ نہیں آگتا تے کو میں صرف ہوں بچی تے زیارت کرے تھا حضرت عمر نے زیارت کی ہے تو میں کو آخے نے میں اگر تو مناسب سمجھے تو میں ہی بچی دا رشتہ اپنے پوتر واسطے کھینن واسطے آیا کتھاں بڑھڑی مئی غریب گھرانے دی کتھاں امیر المومنین بادشاہ دا پوتر بھیا کہ سونا مذاق پہ کرے دو فرمایا کوئی مذاق نہیں میں رشتہ کھینتا رشتہ طے تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کو اپنی نوح بڑا سے گھر گن گن جڑے ویلے گھر گن گن روزانہ جڑے ویلے گھروں اٹھی سے آپ ویندے ہن محل خلافت ویندے ہن روزانہ نوح کو سدے نئے آکے نئے اماں جڑے ہو جھونپڑی اچ بیٹھتے رات کے جملے آکھیا نہیں بے کو سناتا صحیح نوح روزانہ سناوے اماں عمر نہیں دیکھتا عمر دا خدا تا دیکھتا کرے یہ جملے روزانہ سنتے پیچھے بنے نے بل اپنے آپ کو آکھے نے عمرہ خیال کرتے فیصلہ کری لوگ نہیں دیکھتے اللہ دیکھتا کرتے کو حج دے اٹھے گئے حج کرو واپس بلین رستے میں ہن رات کا ٹائم تھی گئے کچھ تھکیلا محسوس تھے عمر دا بھی تقاضا ہا ایک جگہ دے اتے انہیں آرام دی غرض نال سم گئے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے لیکن بستر نال کونی ایک جگہ دے اتے سم گئے پتھر دا ایک روڑا چاہتے تھے انہیں سرانا چا بنے تے اٹھے مٹی دے اتے ستے پہنے جویں جو ستے نو تھئی تے چند ابھردا پیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دید لگی ہے چند والے پاسے دے ایویں ڈٹھے نے چند ابھرے ابھرن ویلے روشنی گھٹ ہس ول جڑے ٹائم ابھر ہے ول روشنی چند دی ودی گئی ہے حتیٰ کہ والی ہو جا ٹائم ہے چند دے ہوتے کیوں دی روشنی گھٹتی گئی ہے اتنے گھٹ گئی ہے کہ جڑے ویلے سویر دا ٹائم تھی اندھارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیندر نہیں آئی بس چندر کی کیفیت کو دیکھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے آکے عمرہ انسان دی حیثیت بھی ہی چندر لکارے جنہیں چندر ابتدا میں چھوٹا ہوتے بلا بددا 14ویں رات میں چاند سے اپنی جوانی کو پوچھ دے 14ویں رات کے بعد ول گھٹن شروع تھی وے دے گھٹدا بالکل
بالکل ایک لکیر تھی میں دے ایویں انسان دی حیثیت ہے انسان بچپن دے اندر ایویں چھوٹا ہوندے بل وددا جوانی کو پج میں دے جڑے ویلے جوان تے کڑیل جوان بن میں دے بل عمر دا او حصہ شروع تھی میں دے بل انسان دی عمر گھٹدی آخر انسان موت دے منہ چلیا میں دے ایویں اپنے آپ نال گالی پہ کریں دے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دینے اللہ میری حالت بھی یہ تھی گئی ہے ہوں میرے ہڈیاں کمزور تھی گئے ہوں میرے جسم میں طاقت مر گئی ہے یا اللہ جی میں چندر آخر کمزور تھی میں بھی ہوں کمزور تھی گیا یا اللہ میں ایک دعا منگدا مہربانی کر قبول فرما دعا واسطے ہاتھ اٹھائیں آدن اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک میادا سارے ہاتھ چا اٹھاؤ یہ دعا سارے چا منگو اللہ دی قسم ہے وہ دعا ہے جرا میرا نبی بھی منگدا گے آپ دعا منگ دیں اللہم ارزقنا اکھو شہادتا فی سبیلک اے اللہ میں عمر کو شہادت دی موت عطا فرما مرنا تا ہر کئیے پر جے رب شہادت دی موت دے دے وے دول مزہی بھی آئے اللہ دی قسم شہادت دی موت ایو جئی موت ہے میرا سونا نبی بھی تمنا کریں دا گے آپ فرمین اللہ وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کائنات والو میں محمد دی خواہش ہے کہ اللہ میں تو شہادت دی موت عطا فرماوے میں اللہ دے رستے میں شہید تھی ماں بل میں کو رب زندہ کرے بل شہادت دے وے بل زندہ کرے بل شہید کرے بل زندہ کرے بل شہید کرے شہادت دی او موت ہے حضرت عمر نے دعا منگی ہے اللہ شہادت دی موت عطا فرما تے دوسرے نمبر تے وفاتا فی بلد حبیبک اللہ ایک تا موت شہادت دی دیوی تے دوجھا موت مدینے دی دیوی تیری مدینے دی موت دیوی اللہ حضرت عمر نے اے دعا منگی ہے تے دعا کیرے ویلے منگی ہے سحری دا ٹائم سحری دا ٹائم جس ویلے اللہ کریم اپنے شایان شان دے مطابق آسمان دنیا دے اتے تشریف گنم دن حضرت عمر نے دعا منگی اللہ نے قبولیت عطا فرما دیتی ہے آپ واپس آئیں مدینہ منورہ سے پہنچے حضرت عبد الرحمن بن عوف اکھو اے عمدہ صحابہ نے لکھو ہے جنہیں کو اللہ دے نبی نے اپنی زبان نال چنتی ہومر دی خوشخبری سنائی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہونے دے وچوں جنہیں جو حضرت عمر مدینے آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھی گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تاریخ وچ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تقریر کی ہے تے تقریر کے الفاظ آکھے نے عمرہ میں کو لگ دے اللہ نے جڑے تائیں کنوں کم کھینے آن کھین کی دن تیری آخرت علی پاسے دیتی آ رہی ہے آپ نے فرمایا عبد الرحمن تو کیویں محسوس کر گی دی تو کیویں معلوم کر گی دی کہ میرا ہن آخری ٹائم آ گئے تے کو کیویں پتہ لگے آدھے حضرت عمر امیر المومنین میں تورات بھی پڑھی ہے میں انجیل بھی پڑھی ہے تورات کے اندر بھی تیرا ذکر ہے تے انجیل وچ بھی تیرا ذکر ہے اے تورات و انجیل وچ تیرے کارنامے دا ذکر ہے او کارنامے سارے ہی پورے تھی گئے ممبر صاحب اتنی ہو گئی نیند نہ کر یار اللہ اکبر فرمایا کارنامے سارے پورے تھی گئے اچھا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے عبد الرحمن کیا میرا ذکر تورات انجیل ہے فرمایا ہاں سونا تیرا ذکر تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے کہ اللہ کا قرآن بھی
چیز کی گواہی دیں دے اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل حضرت تیرا ذکر تورات وچ بھی ہے انجیل وچ بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کندن آدھن عبد الرحمن اے میرا کوئی کمال کو نہیں اللہ دی قسم اے آمنہ دلال دی صحبت دی برکت ہے اے میرے نبی دی سنگت میرے نبی دے یاری دا کمال ہے کہ سارا ذکر آسمانی کتابیں میں اللہ کر چھوڑے جناب کو جہارے گزرے ایران دا ایک غلام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام ہے ایران دا رہن والے ابو لولو ادانا ہے مجوسی ہے اگنی پوجا کرن والے حضرت مغیرہ دا غلام ہے اے عابد حضرت عمر کنے آدھے امیر المومنین میرا جرا سردار ہے میرا جرا مالک ہے میں کروں ٹیکس زیادہ گھندے مہربانی کر میں کو کمی کرا دے آپ نے فرمایا کیا ٹیکس گھندے آدھے سنگھ میں کروں روزانہ دے دوں درہم گھندے آپ نے فرمایا کم کیا کریں نہیں اچھے کم میں کیا کریں میں جرا چکی بنا میں لوہار سے نہیں ترکان کریں ٹھیک ہاں اچھا چلو جرا کو بھی کریں تجھے کو بتائے میں ایک کام کریں نا آپ نے فرمایا تیرا شعبہ ہی ہو جائے تیرا کم ہی ہو جائے ایندے وچ میں حضرت مغیرہ کو مجبور نہ کرے سا کہ تائیں کروں ٹیکس گھٹاوے جتنا گھنٹا پہ ہو ٹھیک تے جائز پہ گھنٹے ایہی میں چل سڑ گئے واپس جرے ویلے ونجن لگے حضرت عمر نے سجے ابو لولو آدھے جی امیر المومنین یار میں سنیم تو چکیاں دا جھنٹیاں بنے دی ایک چکی میں تو بنا دے گھر واسطے آدھے امیر المومنین تے کوئی ہو جئی چکی بنا دے سا جہاں چکی دی مشہوری مشرق کنو لاتے مغرب تک ہو دے شمال کنو لاتے جنوب تک ہو دے یہ ہو جئی چکی تے کو بنا دے سا یہ گال کرتے بننے لگے حضرت عمر نے صحابہ کرام جرے آپ دے کول بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا صحابہ سمجھیے وے غلام دی گال کیا آکھی نے جیا سیادے چنگی چکی بنا دے سا آپ نے فرمایا نا اے میں کو قتل دی دھمکی دیتی وے دے قتل دی دھمکی دیتی وے دے میں کو صحابہ کرام نے عرض کی تے حضرت بل ہونا اندر اتے مقدمہ رجسٹر کرو آپ نے فرمایا نا اسلام دا ایک قانون کو نہیں اسلام دا ایک قانون ہے کہ مجرم دوتے جنو جرم ثابت تھی وے سزا پیچھے ہوتی تجویز کرو مجرم دوتے جرم ثابت تھی ونے پیچھے کو سزا دو مثلا چور دوتے چوری ثابت تھی وے تول قرآن آدھے وَالسَّارِقُ کا تو فَقْتَهُ ایدیہما جزام بما کسبا نکالا من اللہ اگر چوری کرن والا مرتے یا عورتے انہوں نے چوری ثابت تھی گئی ہے بل شریعت کا حکم ہے کہ انہوں ہاتھ کٹو اگر زانی زنا کیتے زنا انہوں نے ثابت تھی گئے بل اللہ کا قرآن آتے اگر شادی شدہ ہے تو سنگ چھار کرتے پتھر مارتے مار جو اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو انہیں ہری جرم کیتا تک ہو نہیں میں کینے دے ہوتے مقدمہ کر رجسٹر کرا خیر اے وجہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مسلمانے دے خلیفے ہن 22 لاکھ مربع میل دے حکمران ہن اسی طریقے نال مسجد نبوی دے امام بھی ہن مسلمانے دے امام بھی ہن نماز بھی خود پڑھے دے ہن جمعہ بھی خود پڑھے دے ہن عیدین بھی خود پڑھے دے ہن
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یارے نماز واسطے ہیں ہوں بھی بیت اللہ شریف ہوئے یا مسجد نبوی ہوئے امام صاحب جڑے ویلے بھی نماز کا ٹائم تھیندے تو امام صاحب تکبیر تحریمہ تو پہلے اعلان کریں گے سمو صفوفکم حجریات صاحب آگے جی یرحمکم اللہ یا عباد اللہ مسلمانوں صفا درست کرو اللہ تمہارے اسے رحم کرے اے اللہ نے بندوں حضرت عمر نے صحابہ کرام کو یہ جملے فرمائے صفا درست ٹھیک ہے لولو مجوسی یہ پہلی صف میں ایک سید کنو کھڑا ہا خنجر لکئی کھڑا ہا بڑا تیز خنجر ٹیبا کی لکئی کھڑا ہا صفا درست ٹھیک ہے نماز شروع تھی کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات فرمائیے یہ بلے رکوع اچ گئے تو انہیں جلدی جلدی دے نال خنجر کٹتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن سے خنجر مارے نماز وچ خنجر اتنا زور تھا مارے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے مسلح دے مسلح رسول خون دے نال لت پت تھی چکے جنہیں ہی آپ گرے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے پچھو کھڑے ہیں اور مسئلہ بھی دساں تو سے کو امام دے پچھو جن آدمی کھڑا ہوئے وہ کم از کم امامت دے مسائل کو واقف ہوئے اگر امام دے نال کوئی مسئلہ در پیش آ وجے کہ امام صاحب کو نماز توڑنی پوے ٹوٹ وجے نماز امام کی تو پچھلا آدمی کم از کم اتنے مسائل جاننے والا ہوئے کہ وہاں سے نماز پوری کر سکے حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف کو اشارے نال حکم فرمائے کہ آؤ نماز پڑھو حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں نماز پڑھائیے نے یعنی حضرت عمر نے ثابت کر دیتے کہ عمر کی جان کرو بھی رب کی نماز کی یہ نماز کی اچھے کو فکر کو نہیں پریشانی کو نہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں نماز پڑھائیے نے نماز مکمل کیے حضرت عمر نے اشارہ دیتے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت اللہ رب العالمین واسطے ہے عمر دی جان ونجے کوئی پرواہ نہیں رب دی نماز نہ ونجے نماز کے بعد ایسی زخمی حالت میں حضرت عمر کو محل خلافت پہنچایا گیا جب وہ پھر پہنچے تو آپ نے فرمائے کہ میرے اسے حملہ کرنے والا کون ہے اس ابو لولو یہ حضرت عمر نے اسے مشورے حملہ کیتے خنجر کا جنہیں نے حملہ کیتے تو یہ سمجھ رہا کہ صحابہ کرام نے کو پکڑ گنتے اپنے پیٹ بھی کھرا مارتے ہوتے ہیں اپنے آپ کا بھی خاتمہ کی آپ نے آپ کو دسیا گے کہ حضرت وہ ابو لولو انہیں حملہ کیتے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیتے کہ میں کو شہید کرن وچ کہیں مسلمان کا ہاتھ نہیں استعمال کیا یہ زخمی حالت میں مدینہ منورہ دے طبیب حکیم سارے کٹھے کیتے گئے دوائی آنتے چہرے بھی آنتے دوائی پلانے میں زخمے کروں دوائی باہر نکلتی وجے آپ نے انہیں طبیبیں کو فرمایا طبیبوں ہوں دوا دا وقت ختم تھی گئے ہوں دعا دا وقت شروع تھی گئے ٹائم بھی ختم تھی گئے گال بھی اینڈ تے آ گئی ہے بہرحال بس انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا الحمدللہ